اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ اما بعد، آج کا جو خاص موضوع ہے وہ تقریباً پوری ہماری جو بھی کمیونٹی ہے نا، اس میں یہ بڑا اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ نظر اللہ نیاد اسے نظر، کیا غیر اللہ کے سوا کسی سے نظر مانگنا جائز ہے؟ وہ نہیں، بس نظر جب بھی نظر کوئی مانگے گا تو صرف کس سے؟ اللہ سے، اللہ جل جلالہ۔ تو اس کے لیے یہ کہ تقریباً میرے ساتھ اتنے بندے، اچھے خاصے ڈاکٹر، اچھے خاصے گریڈ والے، اس کے علاوہ تقریباً جو بھی بندے ملتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں، ابھی تو اتنا واسطہ بھی نہیں چلتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر میرا دوست کلاس فیلو تھا، وہ ٹھٹے کا ہے، اور ٹھٹے میں کسی مزار پہ ایسے ہی جیسے عبداللہ شاہ صاحبی ہے یا کچھ ہے، تو زیارت کے لیے تو کوئی منع نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ہوتے چلنے کے بعد ادھر اس نے کہا کہ جو میرے نام تو میں بھول گیا، صحیح ہے بچے نہیں دے رہے، تو یہی کر رہا ہوں، ہوا دیجیے نا۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی تھا، ابھی نام مجھے یاد نہیں کون سی مزار تھی، ادھر اس نے کہا کہ میرا یہ کام کر دیں، امتحان کا مسئلہ تھا، فائنل ایئر MBBS کا، اور میں اگر پاس ہو گیا تو میں تمہاری مزار پہ آ کے اپنا بات کہیں مکلی شریف در مزار پہ آ کے میں پتہ نہیں دیگ کا کہا یا چادر کا کہا یا بہرحال کچھ ایسے، اس نے بہت پرانی بات ہے، تقریباً 35 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بہرحال اس ٹائم پہ مجھے بھی اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اور وہ بھی ایسے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں کسی مزار پہ، اصل تو اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم ادھر ان سے سفارش کروائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ یا جو بھی بزرگ ہے، مختلف ہے، نام نہیں لیتے، کہ یہ میرا کام ہو جائے، کوئی بھی ہو، نوکری کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، بچہ نہیں ہو رہا بچے کے حوالے سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارا اگر کام ہو گیا، تمہارا سمجھ منت مانگنا، منت، ہم جو ہے نا پھر آ کے ادھر یا تو بکرا ذبح کریں گے یا دیگ اتاریں گے، جتنی حیثیت ہے، یا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، یہ تو بسیں بھر کے جاتے ہیں نا، بسیں بھر کے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام ہو گیا، جو بھی ہے، مثال بچہ ہے یا جو بھی ہے، ہمارا کام ہو گیا، اب اس کو ہم تو وہاں پہ کہہ کے آئے ہیں بھئی ہم جب یہ کام ہو جائے گا تو ہم آ کے آپ کی مزار پہ یہ کریں گے۔ تو جو بھی انہوں نے منت مانگی ہوگی، اگر بکرے کی مانگی تو پھر بکرا یہاں سے لے کے وہاں پہ ذبح کر کے بریانی بنائیں گے، یا اگر چادر کی مانگی ہے تو ادھر چادر ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف قسم کی یہ ہیں۔ تو نظر اگر مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ بھئی جیسے کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اسی لیے نام نہیں، کام تو بہت سے ہیں نا، ایسے نہیں کہ بس ایک ہی کا دو کام ہے، جو بھی کام ہے، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں نفل پڑھوں گا، یا 100 نفل پڑھوں گا، یا میں روزے رکھوں گا، یا یہ میں خیرات کروں گا، تو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز ہے کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے میرا کام ہو جائے گا تو میں اللہ تمہارے نام پہ یہ کروں گا۔ اس میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں ہے کہ جو بھی اللہ سے بھی منت مانگتا ہے تو وہ کام تو اس کا ہو جائے گا، اگر نہیں بھی مانے گا پھر بھی کام تو اللہ ہی کرے گا، لیکن یہ ہے کہ بخیل سے مال نکالنا یہ ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو ویسے تو نہیں کر رہا بھائی، بکرا آج کل 20 25 30 ہزار کا ہے، ویسے تو نہیں کر رہا، اگر اس کا کام ہو گیا تو کر بھی اللہ رہا ہے، صرف دعا مانگے، منت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی مانگ لے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے ختم۔ اس کے بعد جو بھی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت سے صدقہ خیرات کر لے، لیکن اگر اس نے منت مانگ لی کہ میں بکرا ذبح کروں گا
تو بکرا تو آج کل 30,000 کا، پھر وہ دیکھ جو بنے گی یا دو دوبارہ 50-60 ہزار کا خرچہ، تو وہ تو مجبور اس کو کرنا پڑے گا، بھائی میرا کام ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے نا وہ بخیل سے مال نکلوانا ہے، لیکن کام تو اللہ کو ویسے بھی کرنا ہے، صرف دعا مانگنی ہے۔ یہ تو تھی ایک مثال، لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سنو۔ علیہ وسلم آج کرے گا، رب انی نظر تو لک ما فی بطنی محررا، یہ ہے قرآن کی آیت، سورت ہے آل عمران، سورت آل عمران 35 نمبر اس کی آیت ہے۔ اس میں ہے کہ اے میرے رب، رب انی، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر تو لک، نظر تو نظر ماننا، نظر بے شک میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے سورہ آل عمران کی، اس میں حضرت بی بی مریم جو ہے اس کا واقعہ ہے، اس کے ماں کے پیٹ میں جب یہ سورہ آل عمران، عمران ان کے والد کا نام تھا، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام تھا، تو انہوں نے نظر مانگ لی تھی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں جو ہے نا، اس کی ماں نے مانگی تھی، یہ تیرے حوالے میں کر دوں گا جو بھی ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، میں اس کا صرف شارٹ کٹ میں تھوڑا بتا دوں کہ یہ آ گئی نا، انہوں نے نظر مانگی تھی اللہ سے، تو اتفاق سے جب پیدا ہوئی تو پیدا تو بچی ہوئی، پیدا بچی ہوئی تو بچی کو ایسے چھوڑ دینا، اس نے پہلے کیا نا کہ اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑ دوں گا، اس کو آزاد کر دوں گا۔ اب بچی ہو گئی تو بچی کو ایسے چھوڑنا وہ تو صحیح نہیں، تو اس کا تھوڑا ڈیٹیل پوری اس آیت میں آتا ہے، لیکن یہاں سے ہم صرف یہ اشارہ لیتے ہیں کہ اس نے بھی اللہ سے مانگی تھی نظر کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں تیرے لیے اس کو آزاد کروں گی، اس کی ماں نے کہا تھا، لیکن وہ اتفاق سے بچی بھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر بیٹے میں ہے کیا، بی بی مریم تھی خود، جس کا پورا پھر بعد میں پورا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا وہ تو بی بی مریم سے ہوا نا، لیکن اس نے جو بی بی مریم کی ماں نے جو نظر مانگی وہ بی بی مریم تھی خود پیٹ میں، بی بی مریم خود پیٹ میں تھی، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس نے پہلے ہی نظر مانگ لی تھی کہ یہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے یہ اللہ تیرے نام پہ اس کو میں آزاد کر دوں گی۔ تو اتفاق سے جب پیدا ہوئی تو بی بی مریم لڑکی پیدا ہوئی تو اب اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اب اس لڑکی کو میں کیسے جو ہے نا وہ ایسے چھوڑ دوں، پھر اس کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارا ادھر ٹاپک جو ہے نا وہ ہے کہ نظر مانگنا کس سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے اگر مانگیے تو اس نے یہ مانگی، پھر کیا ہے کہ اس کے یہ ہوئی قرآن کی آیت۔ اس کے بعد ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6700، جو شخص اللہ کی اطاعت کی بنا اللہ کی فرمان برداری کی نظر مانگے، جی چاہے یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اطاعت کرے، یہ اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث 6700، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت اللہ کی فرمان برداری کے لیے کہہ دے کہ یا اللہ میں نفل پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، یا روزے رکھوں گی، یا یہ کروں گی نا، تو اگر اس نے مانگ لیے نظر وہ کام ہو گیا تو اس کو کرنا چاہیے، کرنا کھپے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانگ لے، یہ مانو کہ مثال تو ॾियां हिन में इहो कोन्हे, हिकिड़ो माण्हू चए मुंहिंजो हीउ कमु थी वञे ऐं शराब पींदुसि मिसाल, या हिकिड़ो माण्हू चए मुंहिंजो हीउ कमु थी वञे ऐं जेको जुआ रहंदुसि, ठीकु आहे, मुख़्तलिफ़ माना नालो वठी छॾे, उते जे लाइ छा आहे, उहोई त ॻाल्हि आहे न, ॾिसो न, माना उहो त थी वई पोइ अतात हुनजी करण जी साथ माना हदीस आहे, पर जेकॾहिं इहा नज़र के भरी छॾे शौकत मांग ले कि या अल्लाह ये मेरा अगर काम हो गया तो मैं जो है ना ये महफिल सजाऊंगी, लेकिन कौन सी सजाऊंगी, ये अपना गाना बजाने वाली, गाना बजाने की एक महफिल में सजाऊंगी, ये तो अल्लाह की नाफरमानी है, भाई गाना बजाने के लिए अल्लाह का फरमान है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब इसको वो करेगी या नहीं करेगी, जो भी मांग ले नहीं करेगी,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت کی نظر مانگ لیے تو وہ کر لے، اگر اللہ کے نافرمانی کی کوئی اس نے نظر مانگ لی ہے تو اس کو وہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، غلطی سے مانگ لی کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا بچہ پیدا ہوگا تو عقیقے میں رنڈیوں کو لے کے آؤں گا، یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو، سنگر کو کسی کو بھی لے کے آؤں گی، وہ آ کے ساری رات جو ہے نا، جیسے آج کل ہو رہا ہے 3 فلمیں چلیں گی بھائی 3 گھنٹے کی اپنا اس کی انڈین کی، تو یہ اگر مانگ لی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو پورا نہیں کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات بی بی مریم والا واقعہ، وہ تو بی بی مریم سے جو حضرت عیسیٰ وہ الگ مسئلہ ہے، بغیر باپ کے جو ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں صرف سمجھنے کی بات یہ آئی، کیا سمجھنے کی بات آئی ساحل؟ کہ نظر اگر ہم کو مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور وہ بھی اطاعت والی، نیک کام کی، اگر کوئی بھی روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، وہ اولاد کسی بھی، لیکن صرف اور صرف کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم یہ کر رہے ہیں شرک اکبر کی بات، شرک اکبر مینس بہت بڑا شرک۔ تو یہ شرک کی جو قسمیں پہلے درس میں کر چکے، ابھی یہ پوائنٹ آئی ہے کہ بھئی نظر جو ہے نا ایک بہت عام مسئلہ چل رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یار، اللہ سے تو ہے ہی ہے، لیکن ہم چلے جاتے ہیں اپنا کسی بھی بزرگ کے مزار پہ، اس کو جا کے کہیں گے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اللہ تک رسائی نہیں کر سکتے، تو اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ ابھی سارا درس ہمارا اتنا جو ہو چکے ہیں 9، اس میں یہی مانا پورا متن یہی تھا کہ بھئی بزرگ کا نام لے کے اس کو کہیں گے یا اللہ کی تو سفارش کر اور میرا یہ کام ہو جائے، بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے، ہو جائے گی تو میں آپ کی مزار پہ آ کے یہ کروں گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے شرک اکبر، اس کو لوگوں نے بالکل ایسے لے لیا جیسے کوئی منع ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا درس اسی پہ ہے کہ اگر شرک اکبر، اصغر تو آتا ہے بعد میں بھی آئے گا، شرک اکبر بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر کے آیا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، روزانہ تلاوتیں قرآن شریف بھی کر رہا ہے، لیکن یہ شرک اکبر جتنے بھی ہم قسم اب کر چکے ہیں، وہ اس کا بھی ایک قسم ابھی آیا ہے، کچھ کافی تو پہلے کر چکے ہیں۔ تو شرک اکبر اس نے اگر کر لیا، لیکن آج اس کو لوگ بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اور شرک اکبر ہے کہ کیسا بھی گناہ اگر کوئی اور ہو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اکبر یا شرک اصغر جو بھی شرک اس نے کر لیا وہ معافی کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد تھا کہ آج کل ہر کوئی اس میں کوئی بہت بڑا مبتلا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بھی مبتلا ہے، لیکن ہے مبتلا، جا کے چلے جاتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام نہیں۔ جیسے میں خود بیمار ہوا تھا آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے، مجھے انہوں نے سب نے ادھر کہا کہ اس کی اماں مرحوم خود میرے گھر آئی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس نے کہا کہ میری بیوی کو کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہ عقیق پہ چلے جاؤ، جو ٹھٹے میں شاہ عقیق ساری دنیا جاتی ہے، ادھر چلے جاؤ اور جا کے تمہارا شوہر مر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، جاؤ کے ادھر دعا مانگو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بہت سو اوروں نے کہا، لیکن بالکل میں نے منع کیا، میں نے کہا بھی شفا اللہ دے گا تو دے گا، نہیں تو لے بھی وہ جائے گا، شفا بھی وہ دے گا، نہیں گئے۔ لیکن ایک اور بھی میں ادھر وہ بات چلی تھی، ایک اور بھی نکتہ بتاتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی یہ جو رمل ڈھارے یہ جو ٹونے شونے ہو رہے ہیں نا، اس کا بھی میرے پاس بہت سی مثال ہے، لیکن میرے ساتھ پرسنل جو ہوا وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ ویسے تو میری بانجی، اسی گھر کی بانجی جہانگیر کی بہن، وہ گم ہو گئی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں 40 سال ہونے والے ہیں، ہاں 25 یا 30-40 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈھارے، کتنے نجوم، اتنے بھوپوں کے پاس خود بیٹھا ہے سامنے، اور اس کا والد مرحوم فوت ہو گیا، وہ میرے دوسرے رشتہ دار، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ دوسرا میرا خود سگا چاچا جو ہیڈ ماسٹر تھا 17 گریڈ کا، وہ بھی کراچی میں حاجی عبداللہ ہارون ہائی اسکول کھڈا مارکیٹ کراچی کا ہیڈ ماسٹر تھا اسکول کا، ڈبل ایم اے تھا وہ بھی جو ہے نا 1979 سے وہ گھر سے نکل گیا، اس کو بھی تقریباً سمجھو کہ 45 سال ہونے والے ہیں، 44 سال، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس بیچ میں ہم تو اس ٹائم میں چھوٹے تھا، میں اس ٹائم میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے نانا مرحوم سائیں علی بن سمو اور پتہ نہیں کتنے ان کے خود رشتہ دار، ہر جہاں پہ بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ بھوپا ہے، یہ ہے نا، اس کے پاس چلے جاتے تھے، اور اس نے کہا بس ادھر بیٹھا ہے، اس شہر میں بیٹھا ہے، یہ نندو شریف بیٹھا ہے،
اس کے بعد یہ آلمانی تمہارا جو گاؤں آلمانی جس میں یہ اسلم رہتا ہے، ادھر بھی ایک بڑا کہتا تھا کہ بھائی وہ فال نکالتا ہے، ماچ کرے ہوئے نا فال نکالتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے زور لگے، آگے 45 سال ہو گئے، کوئی پتہ نہیں کہ زندہ ہے کہاں ہے کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اب یہ بات جو ابھی اس پہ نکلی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر یہ شیری ہے نا، ادھر ایک ابراہیم نام تھا، کوئی وہ دھارا والا تھا یا کیا تھا، وہ جو ہے نا وہ ڈرو نکالتا تمہارے میرے نام کہا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی ایسا اثرات پڑ گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تبھی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹری کا علاج تو بالکل کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور میں پورا سال بیمار ہوں، سب کو پتا ہے ادھر جتنے بھی ساتھی ہے، اور وہ ساتھ بھی یہ بھی چلا تھا ادھر، ہاں اسڑی میں یہ بکا بھی میرے ساتھ چلا تھا، حضور ساتھ تھا، اور اس کا بھائی جو ہے نا والد منظور وہ بھی ساتھ چلا تھا، اور ہم گاڑی میں گئے تھے۔ تو بہرحال صرف اس لیے گئے تھے کہ بھئی سب نے آ کے گھیر لیا، اور وہ زندہ بندہ ہے، ایسے بھی نہیں کہ بھئی ہم کوئی مزار میں گئے، زندہ بندہ تھا، جیسے علاج کے حساب سے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے سب بیٹھے تھے، خیر میں تو سب یقین تھا کہ سمجھ رہا تھا پورا کہ، لیکن اب یہ کہ سب کو بھئی کہہ رہے ہیں مسلسل اسرار، تو اس نے کہا کہ ایسے انگوٹھے میں وہ بس لگاتے ہیں نا جیسے، دیکھ کے کہا کہ اس کے اوپر تو جادو کیا گیا ہے، ایک چیز اس کو کھلائی گئی ہے، یہ غور سے سن لو، قرآن شریف بھی پڑھا ہے، اور میں بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں، سچی بات، اور میں ابھی اس کو نکالتا ہوں، اس کو پتہ نہیں کیا کھلا دیا گیا، اس کی وجہ سے بیمار ہے، وہ نکل جائے گا، بات ہی ختم۔ تو مجھے اس نے لٹایا، لٹانے کے بعد یہ بیٹھا ہے شاید کپڑا، لیکن اس سے پھر اس کے اوپر نیم کے درخت کے پتے وہ ڈالے، اور تھوڑی دیر کے بعد گیا گھر میں سے تیل لے کے آیا، پیالے میں تیل لے کے آیا، وہ آگے اوپر رکھا، سب کو دکھایا بھئی دیکھو یہ تیل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ادھر رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ پتے رکھے، پھر جو بھی اس کا ایک ڈرامہ تھا وہ سارا کرنے کے بعد پھر ایک چھڑی اٹھائی، اپنی جو بھی وہ پرواز نہیں مت کرے گھر موکلی ڈسٹربنس تھے نا ڈس تو چیم پیری تھی کون تھی کرے بول بھائی گھر، پھر اس نے جو ہے نا وہ چھڑی کے ذریعے پڑھ رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ اٹھایا، اور اس نے پیالہ دکھایا کہ پیالی میں ایک کلیجی کی طرح ایک بوٹی وہ پڑی ہوئی تھی، اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خود ڈاکٹر ہے، بھائی ڈاکٹری کے حساب سے، یا تم بھی عام بندے ہو، جو بھی بندہ کوئی چیز کھا لے نا 2 گھنٹے اگر پہلے کھا لے تو وہ کیا وہ سلامت ہوگی پیٹ میں، بھائی 2 گھنٹے میں اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، وہ تو ہضم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس نے کہا پتہ نہیں کب کھلائی، اور وہ ایسی تازہ بوٹی تھی، کلیجی تھی، جو تھی وہ اس تیل میں پڑی تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ ادھر کون اس سے بحث کرے یا کیا کرے، وہ بہرحال ختم کر کے نکلے، بہر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بات سنو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، لیکن میں بھی ایک تجربہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر یہ ساری دنیا جو پیچھے لگی پڑی ہے، یہ ڈرو یہ پتہ نہیں کیا، تو تھوڑا میرا بھی تجربہ ہو جائے، باقی یہ چکر ہے کیا، ہمارے ڈاکٹری کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے یہ کھیل دکھایا، کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہزاروں لگے بہت سے پڑے ہوئے ہیں، ڈو جو نکالتے ہیں نا، یہ سارا کھرمٹ ہے، سارا جو ہے نا وہ بالکل بنا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یہ والا بات، اس کی اگلے درس میں ہو سکتا ہے وہ والی بھی بات ہے کہ بھئی جو دھاروں والوں کے پاس، یا یہ جو بتا دے نا کہ بھئی تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے، یا تمہارے ساتھ کسی نے یہ کر لیا ہے نا، یہ اگلے درس والی میں وہ پوائنٹ بھی آئے گی، اس کو شرک اصغر میں لے کے آئے، اس کے لیے اس کا ٹاپک الگ ہے، وہ اس میں آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا سب کچھ کھیل ہے، وہ تو فوت والے تو الگ بات ہے، یہ زندہ جو کر رہے ہیں نا یہ بھی سب کو منع چوتیا بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی کی بات ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور بھائی کسی کو بھی آپ لے کے آؤ گے نا، یہ جو علم رکھتے ہیں علم والے، وہ کہیں گے بھائی اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، ارے بابا جنات کا اثر ہے، ہماری ڈاکٹری کے حساب سے ہمارے سامنے تو بٹھاؤ نا ان کو، تو بالکل الگ چیز ہے۔ مرگی آپ نے سنی ہے نا، ایپیلیپسی مرگی کے دورے پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے سب لوگ جو ہے نا کہ ماں باپ سب سمجھے رہے یار واقعی اس کے اوپر جنات کے لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے آج کل ویڈیو میں کتنے لڑکیاں یا لڑکے مر دیے ہیں انہوں نے، وہ لاٹھی مارتے بھی جن نکال رہے ہیں، جن نکال کے وہ مر جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بہت سی ویڈیو آج کل نیٹ پہ چل رہی ہے، وہ دیکھی ہیں، یہ بالکل ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا الگ سا ہے ایک ٹاپک، وہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔
تو ایک تو پوائنٹ یہ ہو گئی نظر والی، جس میں ہم نے صرف تھوڑا ہی بات کی ہے، لیکن آپ الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نظر اللہ سے مانگنی ہے، بس بات ختم، باقی کسی سے بھی نظر نہیں مانگنی، وہ ساری ڈیٹیل ہو گئی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا مطلب جانور کو کاٹنا وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کلیئر کر بات پڑی ہے، جو بھی تھوڑا بہت سمجھ رکھتا ہے نا وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی جو ہم قربانی کرتے ہیں یا جو بھی عقیقے میں یا صدقے میں جو بھی ہم بکرا یا جو بھی ذبح کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نام میں ذبح کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ابھی ہے 50,000 کا دمبا ہے یا بچڑا ہے جو بھی ہے، صرف آپ اس سے اندازہ کرو کہ اگر شریعت کے مطابق جیسے شریعت نے کہا ہے اس حساب سے ہم ذبح کریں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور کوئی مسلمان اس کو ذبح کرے گا شریعت کے طریقے، وہی 50,000 کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، لیکن وہی بچڑا آپ لے کے آئے لٹایا، اب لٹاتے ہی اس کو کچھ بھی ہو گیا، مر گیا، صرف سیکنڈوں کی بات ہے، وہ مر گیا۔ اب مر گیا، اب تم بھلے بسم اللہ پڑھو لاکھ دفعہ، بھلے اس کو